PHP کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا پچھلے اتوار میں بھی اور آج بھی، اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا، میں مسلسل رابطے میں بھی رہا ان کے ساتھ۔ تحریکوں میں تشدد کا عنصر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو تشدد کیا گیا ہے اور ریاستی قوت استعمال کی گئی ہے، اس طرح کے واقعات کے ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ DLP کے اوپر جو حکومت نے آپریشن کیا، DLP کے دھرنے کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے DLP کو کیا مشورہ دیں گے اور حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ PHP کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا پچھلے اتوار میں بھی اور آج بھی، اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا، میں مسلسل رابطے میں بھی رہا ان کے ساتھ۔ میری یہی رائے رہی ہے کہ تحریکوں میں تشدد کا عنصر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم میں اصولی طور پر احتجاج، مظاہرہ، اظہار رائے اس کو ایک آئینی حق سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی بھی تنظیم اپنے اس آئینی حق کو استعمال کرتی ہے تو حکومت کو اس کا راستہ روکنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اور ریاستی قوت استعمال کی گئی ہے، اس طرح کے واقعات کے ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انتخاب کا طریقہ کار درست تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو کیا حکمت عملی آگے؟ دیکھیے، اس وقت تو معاملہ عدالت میں ہے، اور عدالت کو چاہیے کہ وہ انتظامی ہی کسی حکم کی طرف جانے کے بجائے اس کو قانون و آئین کی روح سے کیس کی سماعت کرے، اور قانون و آئین کی روح سے جو انصاف کا تقاضا ہو اسے پورا کرے۔ مولانا، افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح سے جھڑپوں سے معاملہ آگے جنگ تک چلا گیا، اور اب انڈیا جا کے جو کچھ امیر خان متقی نے کہا کہ آپ اپنے اپنے بارڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں، تو یہ کیا؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں پروان چڑھی، کیسے پروان چڑھی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ بظاہر تو دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں، نظائر بھی موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے دعوے کے لیے کچھ کہنے کی موقعی مواد بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو حال ہی میں ہم پر حملہ کر چکا ہے، اور ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور ہندوستان اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے، کیا مغربی محاذ کھولنا یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی ہے؟ کیا یہ ریاست کے لیے مفید راستہ ہے؟ ان سارے عوامل کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کو اول رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں پڑوسی ممالک کے استحکام، استقلال اور داخلی امن کو اپنے لیے ایک مفاد تصور کرنا چاہیے، اور اس کے حفاظت کے لیے پھر ہمیں حکمت عملی کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک نئی حکومت ہے، 3-4 سالوں میں وہ اتنی بالغ النظر نہیں بن جاتی کہ ہم ان سے عالمی معیار کے مطابق سفارتی توقعات رکھیں، سیاسی توقعات رکھیں، تجارتی توقعات رکھیں، یا ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اتنی منظم کوئی فوج وہاں پر وجود میں آ گئی ہے، نہیں ہے۔ وہاں کی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ابتدائی مراحل میں ہے، جبکہ پاکستان ہر لحاظ سے اس حوالے سے عالمی معیار پر پورا اترتا ہے، اپنے سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے، سفارتی پالیسیوں کے حوالے سے، دفاعی قوت کے حوالے سے، انٹیلیجنس کی ایک مضبوط نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستان کو دنیا میں ایک اہمیت حاصل ہے۔ میں اپنی حکومت کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ہم اس سارے معاملے کو انتہائی تحمل، بردباری، سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ دیکھیں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ دونوں ممالک وہ رابطے میں آ جائیں اور بات چیت کے ذریعے سے اپنے ایک دوسرے کی شکایات کو دور کریں، اور ایک مستقل دوست پڑوسی کی طرح رہنے کا عہد کریں۔ مولانا صاحب، آپ نے ماضی میں ایک کردار ادا کیا تھا، آپ نے دورہ بھی کیا تھا، وزارت خارجہ سے بریفنگ لے کے گئے تھے، واپسی آ کے بتایا تھا ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے، تو کیا اب بھی کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن بہرحال کچھ زمین ذرا ہموار کرنی ہوگی دونوں طرف۔ اگر گرمی کے ماحول میں ہم بات کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ نتائج سامنے نہ آ سکیں، جو تھوڑا کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح جنگ بندی بھی ہو گئی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، بیان بازیاں کرنا، اس سے بھی اگر ہم رک جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا
کہ ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں۔ اچھا افغانستان کا کے کیا حوالے سے- موقف ہے سر اس سارے معاملے پر؟ افغانستان سے اگر آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں، انہوں نے ہماری اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں، اور یہ بھی اس حقیقت کو، زمینی حقیقت کو بھی تسلیم کیا ہے کہ کچھ ہمیں اس کے لیے زمین ہموار کرنی چاہیے، ماحول بنانا چاہیے۔ بھارت کا اس میں جو کردار ہے، افغانستان بھارت کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے تسلط میں ہے، اس کی اثر میں ہے یا نہیں ہے اس وقت آزاد ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان ان حالات میں، جبکہ انڈیا کے ساتھ ان کی سرحدی گرما گرمی چل رہی ہے اور باہمی تعلقات میں انتہائی کشیدگی ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے پڑوسی ممالک کو ان کی طرف کیوں دھکیلیں اور انڈیا کو ایسے مواقع کیوں فراہم کریں کہ آج ہم امیر خان متقی کے دورے پہ اعتراضات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مواقع ہمیں ان کو نہیں مہیا کرنے چاہیے۔ یہ حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے کہ ایک پڑوسی ملک پاکستان کے قریب تر رہے۔ متقی صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے، اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کے جذبات کو اور کشمیری عوام کے جو جذبات ہیں انہیں بہت ٹھیس پہنچی ہے۔ میرے خیال میں اس کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ہم خود بحث کریں کہ کشمیر پر ہمارا کردار کیا ہے، ماضی میں کیا رہا ہے، ہم نے کشمیر پر کتنے رائے بدلی اور کتنی پالیسیاں بدلی، اور کیا ہم واقعتاً اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہندوستان کی بالادستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ گہرا سوال ہے اور اس پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے۔